کل میرے انتہائی ایک معزز ویور نے اعتراض کیا ہے کہ آپ مولوی بن جاتے ہیں۔ میں مولوی نہیں بنتا اور نہ مجھے مولوی بننے کا شوق ہے، نہ میرا سٹیٹس ہے۔ یہ میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں کیونکہ ریفرنس ضروری ہیں تاریخ سے۔ آج میں نے سوچا کہ ان کی فرمائش پہ کوئی پرانا ریفرنس نہیں دیتا، نیا ریفرنس دیتا ہوں۔ امریکی تاریخ میں 2 صدر بڑے ہینڈسم اور سمارٹ گزرے ہیں، آپ گوگل کر لیں۔ پہلے نمبر پہ تھے JFK، جان آف کینڈی، کینیڈی بھی پڑھتے ہیں کینڈی بھی پڑھتے ہیں، قتل ہوئے تھے۔ دوسرے نمبر پہ جو صدر تھے نا، یہ بش جونیئر کے بعد آئے تھے اور یہ تھے بل کلنٹن۔ یہ بھی 2 دفعہ جو ہے وہ صدر بنے تھے، بہت سمارٹ آدمی تھے، ابھی بھی ہیں، اب خیر بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ان پہ الزام لگایا ایک سرکاری ملازم مونیکا لیونسکی نے۔ میری عمر کے بندوں کو یاد ہوگا کہ میرے صدر کے ساتھ جسمانی تعلقات ہیں۔ صدر عدالت میں آئے، صدر کا جو ماتھا تھا وہ پسینے سے بھرا ہوا تھا، صدر بار بار پانی مانگ رہے تھے اور ان کو پانی پلایا جا رہا تھا۔ جو مونیکا لیونسکی تھی، اس کے وکیل تھے کینتھ سٹار۔ کینتھ سٹار نے بل کلنٹن کا جینا حرام کر دیا سوال کر کر کے۔ بہرحال بل کلنٹن تردید کر چکے تھے کہ میرے کوئی تعلقات نہیں ہیں اور آل از ویل۔ کینتھ سٹار نے کیا کیا؟ کینتھ سٹار نے جو مونیکا لیونسکی کا ڈریس تھا وہ ڈریس عدالت میں پیش کر دیا، اور اس ڈریس پہ جو سپرم تھے، اب گوروں کی عادتوں سے واقف ہیں، وہ سپرم بل کلنٹن کے تھے۔ باقی کیا رہا؟ قوم کا کیا موقف تھا؟ امریکی قوم کا موقف تھا کہ چلیں صدر سمارٹ آدمی ہیں، خوبصورت آدمی ہیں، بھول ہو جاتی ہے۔ جو بل کلنٹن کی بیٹی تھی نا، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ خیر ہے پاپا، سمارٹ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ قوم کا مطالبہ تھا کہ صدر نے جھوٹ کیوں بولا ہے۔ چلیں تعلقات تو آپ کو پتہ ہے، پھر جو مغربی معاشرہ ہوتا ہے، تعلقات تو چلیں ٹھیک ہے کسی حد تک، لیکن صدر نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ سوال یہ ہے۔ اب یہ مغربی معاشرہ ہے اور وہ جھوٹ پہ وہ سیخ پا ہے۔ بالآخر کیا ہوا؟ بالآخر یہ ہوا کہ بل کلنٹن ٹی وی پہ آئے، ریڈیو پہ آئے اور انہوں نے قوم سے معافی مانگی۔ قوم نے کہا بس اب معافی مانگ لی ہے، یعنی بات ان کے مواخذے کی ہونے لگی، امپیچمنٹ کی ہونے لگی، وائٹ ہاؤس چھوڑنے تک بات چلی گئی۔ تو بل کلنٹن نے معافی مانگ لی۔ بل کلنٹن نے قوم کے سامنے سچ بول دیا اور قوم خوش ہو گئی کہ ٹھیک ہے جی، چلیں معاف کر دیتے ہیں، صدر زبردست ہے، ہر لحاظ سے اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ امریکہ کے ایک چیف جسٹس تھے وارنر، میرا خیال ہے وارنر نام تھا، نام اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے ہم آئین کے پابند ہیں، آئین کے، لیکن آئین وہ ہوتا ہے جو ہم بولتے ہیں، وہ آئین ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آئین کی تشریح، آئین کی روح، آئین کا مطلب کیا ہے وہ ہم نے بتانا ہے۔ پاکستان میں یہ درخت کاٹ دیا گیا ہے۔ پہلے سپریم کورٹ آئین کی تشریح کرتی تھی، جس طرح امرتا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن کے بینچ نے تشریح کی تھی کہ آپ اپنی پارٹی کے بغیر ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کی سیٹ جو ہے وہ چلی جائے گی۔ یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ اب عدالت جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، سپریم کورٹ ختم کر دی گئی ہے۔ اب اپنی مرضی کے جو ہے وہ جج برتی کر لیے گئے ہیں، جو کہ خاک روب ہیں۔ عدلیہ کیا ہوتی ہے؟ عدالتیں کیا ہوتی ہیں؟ عدالتیں چیک رکھتی ہیں، عدالتیں حکومت کو دیکھتی ہیں کہ کہیں عام بندے کے حقوق تو متاثر نہیں ہو رہے۔ میں آپ کو سمپل سی بات بتاؤں گا، 70 روپے کلو تیار ہونے والی چینی
210 रुपए की मिल रही है, 215 रुपए की मिल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने एक दफ़ा चीनी पे 100 वोट ले लिया था। ये होती है अदलिया की ज़रूरत, कि अदलिया हुक्मरानों को नथ डाले, अदलिया हुक्मरानों को रोके। यानी डी चौक हुआ, अदलिया के कान पे जूं रेंगी, आज़ाद कश्मीर जूं रेंगी, मुरीद के जूं रेंगी। ये सारा कुछ इसलिए किया गया कि अदालत जो है वो किसी बात से न पूछे। तो मैंने आपको हवाला दिया है बिल क्लिंटन का, कि बिल क्लिंटन के साथ अदालत ने क्या किया और केनेथ स्टार ने क्या किया। उस वक्त बिल क्लिंटन दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स थे। ये नहीं कि वो सदर नहीं थे, वो सदर थे जब अदालत में बैठे थे और बार बार पानी मांग रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्याजी है, आप लोग सारे जानते हैं, और मेरी तरफ से मेरी यूट्यूब फैमिली को सुबह सवेरे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग ये भी जानते होंगे कि आज 18 नवंबर 2025 है और दिन है मंगल का। ये दिन वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अक्सर आपसे बात करता हूँ कि मंगल वाला दिन, क्योंकि अदालत ने, अब फिर बात अदालत की आ गई कि अदालत ने फैसला दिया हुआ है कि इमरान खान से मंगल वाले दिन फैमिली मुलाकात करेगी और जुमेरात वाले दिन वो उनके जो सियासी दोस्त हैं, जो उनके साथी हैं पीटीआई के, वो मुलाकात करेंगे। न मंगल को फैमिली की मुलाकात होने दी जाती है और ना जुमेरात को साथियों की। अब ये हुक्म किसका है? अदालत का। अभी मैंने आपके सामने मिसाल पेश की कि एक SHO बड़ी सी तोंद लेकर वो इनकी बहनों को भी रोक लेता है और उनके साथियों को भी रोक लेता है। वो कहते हैं कि हमारे पास इस्लामाबाद जो है वो हाई कोर्ट के अहकामात हैं, उनका हुक्म है। अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अभी पिछले हफ्ते जो है वो सुलेमान अकरम राजा के बारे में हुक्म दिया कि इनको इनके क्लाइंट से मिलने दिया जाए, किसी ने नहीं मिलने दिया। और अरबाब मोहम्मद ताहिर में इतनी गैरत नहीं थी कि वो पूछ लेते पुलिस वाले से। बहरहाल अब तो PTI ने, जिस तरह इमरान खान की कैद न्यू नॉर्मल हो गई कि इमरान खान कैद हैं, अब इमरान खान की कैद तन्हाई भी न्यू नॉर्मल हो गई है कि ठीक है जी, इमरान खान कैद तन्हाई में इतने दिन हो गए। ज़रा तसव्वुर करें, वो बंदा किसी से दिल की बात नहीं कर सकता और वो बंदा किसी से गुफ्तगू नहीं कर सकता, वो अकेला रहता है। पुलिस वाले को वो सलाम करता है, वो उसका जवाब नहीं देते। और ये PTI की क़यादत है, ये बाहर सारा कुछ कर रहे हैं लेकिन अड्याला के बाहर जाकर हशर नहीं उठाते। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि सुहेल खान आफरीदी भी मादरत न्यू नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं कि बस ठीक है जी, बस उनको भी वज़ारत आला मिल गई है। बहरहाल कुछ ताज़ा तरीन आपके सामने खबरें रखनी है। गुज़िश्ता 12 घंटों में पाकिस्तान में क्या हुआ, क्या होने जा रहा है, एक वीलॉग है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपने पहली दफ़ा थंबनेल को क्लिक किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी बहुत वज़ादार और प्यारी यूट्यूब फैमिली है, उसका हिस्सा बने। अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस पे बिल भी नहीं आता, अंगूठा भी इतना दर्द नहीं करता। अंगूठे में दर्द है तो किसी और उंगली से कर दें। इसके अलावा पैगाम पहुंचाया करें, यानी वो जो है ना शेयर कर दिया करें अपने प्यारों के साथ, दोस्तों के साथ, जो आपके हम और हमारे हम ख्याल हैं। और जो मेरे डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं, जो मुझे आई लव यू लिखते हैं, तो वो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करें। सबसे पहले आपके सामने एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो खबर रखनी है, वो ये कि उस दिन इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर धमाका होता है। ठीक है जी, उसकी तफसीलात आई हैं कि उसमें शहीद होने वाले 8 बाइकियाँ चलाने वाले थे। जस्ट इमेजिन, वो क्या याद करेंगे, उनके घर वाले क्या याद करेंगे कि वो एक रियासत के बाशिंदे थे। 8 जो बाइकियाँ चलाते थे। आपको पता है बाइकियाँ कितना मुश्किल काम है। ये आजकल लोगों ने नया कारोबार, नया काम शुरू किया है और वो जो है ना, कुछ बुज़ुर्ग हैं, ज़्यादातर तो मुझे बुज़ुर्ग नज़र आते हैं, कोई नौजवान हैं। आप गर्मी देखें, आप अभी सर्दी देखें, वो 12-12 घंटे बाइक पे जो है वो, मैं 5 किलोमीटर बाइक चलाऊं तो मेरी बस हो जाती है। वो सारा दिन बाइक चलाते हैं, सवारियां ढोते हैं।
8 वो शहीद हो गए। ये किस के सर है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। सुहेल वड़ाइच फिर मैदान में आए हैं। सुहेल वड़ाइच ने जो है ना वो पाकिस्तान का नक्शा खींचा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आइंदा नंबर 1 चीनी मॉडल और नंबर 2 सऊदीया मॉडल, यानी चीनी मॉडल और सऊदीया मॉडल में जो है ना वो जो मीडिया है ना, मीडिया ये जो मैं बोल रहा हूँ या कोई लोग बोलते हैं ये अयाशी होगा। ना चीन में इजाज़त है ना सऊदीया में इजाज़त है। अब बोलने की इजाज़त जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। कोई नहीं बोल सकेगा जिस तरह वहाँ नहीं बोलते। अदालतें अयाशी हैं। ना सऊदीया में अदालतें हैं बकौल सुहेल वड़ाइच के, ना चाइना में अदालतें हैं, वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करते हैं। लिहाजा अदालतें भी अयाशी हैं। एहतजाज अयाशी है कि जी हर रोज़ कोई ना कोई एहतजाज करता है, कोई ना कोई रोड पे आ जाता है, तो ये जो है वो एहतजाज भी नहीं होगा और ये अयाशी है। सियासी जमातें अयाशी हैं। सियासी जमातों को बिलतरतीब ख़त्म किया जाएगा। अभी पीटीआई का नंबर लगा हुआ है। आप जानते हैं कि चीन में एक जो है ना वो कम्युनिस्ट पार्टी है, एक पार्टी और कोई पार्टी नहीं है। तो सियासी जमातें भी अयाशी हैं। पीटीआई की तरह अब अगला नंबर शायद नून लीग का हो या पीपल्स पार्टी का हो। सियासी जमातें भी मुल्क की तरक्की में रुकावट हैं। उसके बाद अगली मज़ेदार बात जो है ना मुलाहिज़ा करें, इलेक्शन भी अयाशी हैं। इलेक्शन कि अवाम अपनी मर्ज़ी से महमूद नादी को वोट दे देते हैं, इमरान खान को वोट दे देते हैं, ये भी अयाशी है। ये भी हम सेटल करेंगे किसने हुकूमत करनी है, कब तक करनी है, क्यों करनी है, इलेक्शन के रिज़ल्ट्स कहाँ तैयार करने हैं, ये भी हम तय करेंगे। ये मुल्क तरक्की करेगा। उसके बाद जो है ना वो सुहेल वड़ाइच जो इसका क्रंच निकालते हैं वो ये कि छोटे छोटे यूनिट बनाए जाएंगे, यानी सूबे बनाए जाएंगे और यहाँ पे मुकम्मल तौर पे सदारती निज़ाम होगा। मैंने आपको बताया ना शीपिंग सदर हैं चीन के, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सदर हैं अमेरिका के। अमेरिका में रियासत का एक गवर्नर होता है और गवर्नर के नीचे एक मेयर होता है, उनके पास पूरे इख्तियारात होते हैं। तो ये मॉडल जो है ये कौम के लिए दिया है सुहेल वड़ाइच ने कि फ़ौज ये सोच रही है कि हमने सिर्फ तरक्की करनी है। ये सारा कुछ जो है ये अयाशी है। अब दूसरी दुनिया किस तरह तरक्की कर रही है, यानी अगर दुनिया में चीन मौजूद है, चीनी मॉडल मौजूद है, सऊदी मॉडल मौजूद है, तो दुनिया में बरतानवी मॉडल भी मौजूद है, दुनिया में इंडियन मॉडल भी मौजूद है जहाँ पे ये सारा कुछ होता है। बहरहाल ये सुहेल वड़ाइच ने आप लोगों को बता दिया है कि ये सारा आगे कुछ नहीं होगा। उसके बाद कारी ज़वार बहादुर, बड़े ज़बरदस्त जिस तरह नाम है, इन्होंने इस्तिस्ना के जो है वो बखिए उधेड़ दिए हैं। इन्होंने कहा कि ये मुकम्मल तौर पे गैर इस्लामी और गैर शरई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो 30,000 रुपया है ये मौलवियों की ज़ुबान बंद करने के लिए जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है जी, अगली खबर पे चलते हैं। आप अवाम की ताकत देखें। जो मैं आपको कहता हूँ कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह के बाद अवाम है। ये खुलफाए राशिदैन भी यही कहते थे कि मुशावरत से हुक्मरान बनाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि वो ज़ोहरान मुमदानी से मुलाकात करेंगे। देखें अवाम की ताकत। कल ये पागल शख्स क्या कह रहा था कि ज़ोहरान मुमदानी कम्युनिस्ट है। अब उसने कहा है कि मैं ज़ोहरान मुमदानी से मुलाकात करूंगा और न्यूयॉर्क के मामलात डिस्कस करूंगा। अब ज़ोहरान मुमदानी इस स्टेज पर कैसे पहुंचे? अवाम ने पहुंचाया, लोगों ने पहुंचाया और अब ताकतवर तरीन सदर और नौसरबाज सदर कह रहा है कि वो उनसे मुलाकात करेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद आजकल एक मुहिम चल रही है और मैं बड़ा हैरान था, ये पीटीआई वालों को कोई काम ना हो तो ये अजीब व गरीब काम शुरू कर देते हैं। इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ जो है वो बड़ी गलीज़ मुहिम चल रही है सोशल मीडिया पे कि ये जी इस्टेब्लिशमेंट के हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के प्लांटेड हैं। अल्लाह जानता है यहाँ पे कोई किसी की समझ नहीं आती। पीटीआई वालों के पास काम ना हो तो वो आपस में शुरू हो जाते हैं। बहरहाल इमरान रियाज को आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उनके साथ जो कुछ हुआ उनका हुलिया ही चेंज हो गया, वो यकदम जवान से बूढ़े हो गए और कहा जा रहा है कि वो जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट है। बहरहाल जी अल्लाह बेहतर जानता है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जावेद हाशमी, बड़ी खूबसूरत बात की है इन्होंने कि शाहज़ेब खानज़ादा मुल्क से बाहर होते हैं।
ان پر ایک بندہ آوازیں کستا ہے، آوازیں بھی نہیں کستا، اسے کہتا ہے کہ کیوں پروگرام کیا عمران خان پہ، کبھی شہباز شریف پہ کرو، نواز شریف پہ کرو، مریم پہ کرو، یہ ٹوٹل جو ہے نا اس کی بیوی کو کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے وہ سی سی ٹی وی، اب کہا جا رہا ہے وہ بندہ ٹریس ہو گیا ہے، اس بندے کو تن دیا جائے گا۔ جاوید ہاشمی کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ باہر تو یہ سارا کچھ 5 منٹ میں ہو گیا، 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے، پورا دن احتجاج ہوتے رہے، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے؟ ان کا پتہ نہیں چلا سکتے۔ وہاں دوسرے ملک سے پتہ چل گیا کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے نا، ورنہ وہ ان معاملات میں بڑے حساس ہیں کہ جی کسی کی پرائیویٹ لائف، لیکن چونکہ وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اپنا یہاں پہ پتہ نہیں چلا، اپنا کہ جی یہاں پہ جو ہے نا وہ یہ سارا کچھ کس نے کیا۔ یہ جاوید ہاشمی نے سوال پوچھا ہے اور بڑا ویلڈ سوال پوچھا ہے۔ کل پرسوں میں نے آپ کو علامہ ناصر عباس کا بتایا تھا کہ باجوڑ سے ایک بندہ چلتا ہے اور سیدھا پہنچ جاتا ہے اسلام آباد، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ 8 بائکیا والوں کو شہید کر دیتا ہے۔ اور دوسرے ملک میں 1 منٹ میں، کیونکہ شاہ زیب خان زادہ ان کا اثاثہ ہے، ان کا ٹاؤٹ ہے، ان کا ٹول ہے، جو بڑا بدماش ہوتا ہے نا تو وہ اپنے جو چھوٹے بدماش ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یہ پروٹیکٹ کرنے وہاں پہنچ گئے۔ پاکستان میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے جو ہے نا وہ حسینہ واجد کی سزائے موت کو متنازع قرار دیا ہے۔ جب سے حسینہ واجد کو سزائے موت ہوئی ہے، یقین کریں پاکستان میں تھڑتھلی مچی ہوئی ہے، کیونکہ ہم پہلے ایک ہی تھے، ایک ہی ملک تھا، یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ فکر پڑ گئی ہے۔ اس پہ آگے چل کے بات کریں گے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے بڑا عجیب انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جج تھے نا، ابھی میں نے ابتدائی میں آپ کو عدلیہ بتائی، اس کی اہمیت بتائی کہ انہوں نے کیلکولیٹڈ جو ہے وہ جو مخصوص نشستیں تھیں وہ حکومت کو دیں، وہ گن کے بیٹھے تھے کہ یہ کام کریں گے، اس کو نااہل کریں گے، یہ سیٹ چھین کے ان کو دیں گے، اتنی اکثریت ان کی پوری ہو جائے گی، 63A ختم کریں گے، لوٹے بنائیں گے، پھر یہ ترمیم کریں گے اور پھر ہماری موجیں ہوں گی۔ یہ جج سامنے کیلکولیٹر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، کیلکولیٹر۔ اب آپ عدلیہ کا اندازہ کر لیں یا عدلیہ کی اہمیت کا اندازہ کر لیں کہ ججوں کو پتہ تھا اتنی سیٹیں دیں گے تو ہماری موجیں لگیں گی۔ یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے جو ہے وہ انکشاف کیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے نا وہ سردیوں میں خاص کر اسلام آباد میں سوروں کا راج ہوتا ہے، جھنڈ کے جھنڈ وہ رات کو اسلام آباد میں سور نکل آتے ہیں، مارگلے سے ہر طرف پھر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جو پسندیدہ بلڈنگ ہے وہ سپریم کورٹ ہے۔ اب اسلام آباد میں رات کو بہت جو ہے وہ سور ہر طرف پھر رہے ہوتے ہیں، ان کی پسندیدہ جگہ ہے اسلام آباد۔ پتہ نہیں کیوں پسندیدہ جگہ ہے، یہ آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ جو ہے وہ کر لینی ہے۔ ندیم افضل چاند، یہ ندیم افضل چاند کو کبھی جمہوریت کا دورہ پڑتا ہے، کبھی اس کو آئین کا ہیضہ ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے یہ اور سعد رفیق، یعنی یہ اور سعد رفیق، ان کی قبض نہیں کھلتی، تھوڑا سا مواد نکلتا ہے، کچھ اندر رہ جاتا ہے، دل کرتا ہے انقلابی بننے کو، لیکن ادھر پیمپر، ادھر اپنے آقاؤں کو دیکھتے ہیں تو پھر چھاڑ مار جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو ترمیمیں ہوئی ہیں نا، اگر یہ تو ہوئی ٹھیک، ان کا ہوا فائدہ جو کہ نہیں ہونا، تو پھر یہ کریڈٹ دیا جائے گا کسی اور کو کہ جی ترمیمیں بڑی زبردست تھیں، اور اگر یہ ترمیمیں ہوئیں غلط تو یہ سارا نزلہ گرے گا پیپلز پارٹی پہ۔ گرنا بھی چاہیے، آپ لوگوں نے حکومت نہیں لی کشمیر میں، آپ کا وزیر اعظم بھی نامزد ہو گیا، اس وزیر اعظم کے بارے میں کشمیر کے لوگ کیا رائے رکھتے ہیں راٹھور صاحب کے بارے میں وہ میں یہاں نہیں بتا سکتا، ان پہ کون سا کیس ہے یہ بھی نہیں بتا سکتا، اور اس کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ آپ کو ہڈی نہیں ملی، مکھ والی ہڈی۔ اب آپ کون سے ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں یار عوام کو؟ موتیا چے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کبھی شکل بھی دیکھ لیا کرو یار، کتنی پھٹکار ہے تمہاری شکل پہ اور کتنی کالک ہے، اور عوام کو گمراہ کرتے ہو تم لوگ آ کے۔ بہرحال آپ ٹی وی دیکھتا کون ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ حامد میر نے جو ہے وہ انکشاف کیا ہے کہ جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کی جو نئی جنگ ہے تو وہ جنگ ہے ٹرمپ کو خوش کرنا، پیو کو خوش کرنا۔
اور اس کے لیے دونوں غریب عوام کے لاکھوں ڈالرز جو ہے وہ امریکہ میں لگائے جا رہے ہیں۔ یہ خبر میں آپ کو پہلے بھی دے چکا تھا۔ وائٹ ہاؤس میں جو سویپر ہوتا ہے، خاک روب ہوتا ہے، جو گٹر دھوتا ہے اور جو گارڈ ہوتا ہے صاحب کا، تو وہ وہاں پہ لابنگ فرم بنا لیتے ہیں۔ طاقتور ہیں نا، طاقتور ہیں، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کی بات کرا دیں گے، ہمارا فلاں واقف ہے، دلالی کرتے ہیں، پھر اس کو یہ بڑا اچھا انگریزی کا نام دیتے ہیں لابی اور لابسٹ۔ تو حامد میر کہتے ہیں کہ بڑے پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ سنیں انڈیا نے 2 جو ہے نا فرمز ہائر کی ہوئی ہیں اور پاکستان نے 6 فرمز ہائر کیے ہوئے ہیں، جس کے 700 ارب ڈالر سے زیادہ ریزروز ہیں۔ انہوں نے 2 فرمز، اور یہ جو حاتم طائی کے پتر ہیں انہوں نے 6 فرمز ہائر کیے ہوئے ہیں کہ ٹرمپ کے سامنے ہمیں اچھا پیش کرو۔ ٹھیک ہے جی، یہ حامد میر کا، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا۔ جلال الدین محمد اکبر، انہیں مغل اعظم بھی کہتے ہیں، اور ان کا جو دور تھا وہ 1556 سے شروع ہوا اور 1605 میں جلال الدین اکبر کا جو ہے نا وہ دور ختم ہوا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ چٹا ان پڑھ تھا اور یہ روز روز کی فرقہ وارانہ جو انڈیا میں ہوتا اس سے تنگ تھا۔ اس کو ٹکر گئے ابو الفضل، یہ ایک مولوی تھا۔ اس کو ٹکر گئے جو ہے نا وہ فیضی کون تھا؟ فیضی کے بارے میں سنیں۔ فیضی اتنا بڑا عالم تھا، اتنی بڑی شخصیت تھی، لیکن جب بندہ عالم سو ہو جائے، بغیر نقطے کے 16 حروف بچتے ہیں۔ اس نے قرآن کی تفسیر لکھی تھی فیضی نے۔ یہ ٹکر گئے جو ہے نا وہ اکبر کو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اکبر کا جو حرم تھا نا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہاں 5000 عورتیں تھیں۔ دنیا کا کوئی دین اور مذہب ایسا نہیں تھا جس کی عورت حرم میں نہ ہو، یعنی 5000 عورتیں۔ تو انہوں نے کہا جی، یہ علماء نے کہا کہ 1000 بعد جو ہے نا، 1000 سال بعد مذہب ایکسپائر ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے۔ تو اکبر نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ سب سے بڑے مجتہد ہیں، آپ اجتہاد کی طاقت رکھتے ہیں، آپ دین میں تبدیلیوں کی طاقت رکھتے ہیں۔ فیضی نے کہا، ابو الفضل نے کہا، دوسرے میرے جیسے کئی جو ہے نا ٹکر پاڑ مولویوں نے کہا۔ تو اس نے کہا کہ آپ جی ہے وہ مجتہد ہیں۔ ایک بہت بڑی بلڈنگ بنائی گئی دارالحکومت فتح پور سیکری میں، اور وہاں پہ نیا دین جو ہے وہ تیار ہونا شروع ہوا کہ ہم ایک نیا دین انٹروڈیوس کرائیں گے۔ کلمہ کیا تھا؟ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکبر ذل اللہ، ذل وہ جو زوئے سے لکھتے ہیں، ذل الہی، ذل اللہ، یہ کلمہ ہو گیا جی، یہ کلمہ ہو گیا۔ اس کے بعد سورج کی جو پوجا تھی وہ لازمی قرار دی گئی کہ صبح اکبر بالکونی میں کھڑا ہو کر جو ہے وہ سورج کی پوجا کرتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد داڑھی رکھنے پر پابندی لگا دی گئی، اور داڑھی منڈوانے پہ جو ہے نا منڈوانا ضروری قرار دیا گیا۔ شراب کو جو ہے وہ قرار دیا گیا، حلال قرار دیا گیا، یہ بڑی اچھی چیز ہے، صحت کے لیے مزے سے شراب پئیں، یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کو مائنس کر دیا گیا کہ اللہ جو ہے نا وہ نہیں ہے، کیونکہ 1000 سال جو ہے وہ گزر گئے، اور جو دین کی بنیاد ہے وہ روحانیت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بھی مائنس کر دیا۔ اس کو جو ہے وہ کہتے تھے کہ دین اکبری یا دین الہی۔ جو ایک اور خوبی تھی اس دین کی، وہ دین کی خوبی یہ تھی کہ گائے کو ذبح کرنے پہ جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی کہ گائے آپ جو ہے وہ ذبح نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو اگلی جو اس کی خوبی تھی وہ یہ تھی، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجتہد اعظم جو ہے یہ کورا چٹا ان پڑھ، یہ جلال الدین اکبر یہ مجتہد ہے، یہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ یہ دین میں جس طرح 26ویں ترمیم ہوئی، 27ویں ترمیم ہوئی، تو یہ ترمیم جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پہ 19 لوگ ایمان لائے، اس میں بعد میں بہت سارے لوگ مکر گئے۔ ایک شخص تھا جو اکبر کے بڑے قریب تھا، بیربل۔
یہ شخص مرتے دم تک اس دین پر قائم رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکبر ذل اللہ، ٹھیک ہے جی، اس پہ قائم رہے، ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا اکبر کے جاتے ہی پھر کیا ہوا کہ 1000 سال بعد جو ہے نا وہ دین وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہوا، دین کو کیسے نقب لگایا گیا۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے اس کو کھول کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کا استثناء، کسی بھی قسم کا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں بار بار آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ یہ اسلام میں پہلی نقب لگائی گئی ہے، استثناء، یعنی دین اکبری کے بعد یہ دین عاصم منیر ہے، اور یہ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں انہوں نے دین عاصم منیر میں ہیلپ کی ہے اپنے اقتدار کے لیے، یہ وہ دین نہیں رہا۔ ابھی آپ کو جو ہے نا زوار بہادر، قاری زوار بہادر کو بتایا، ابھی آپ کو جاوید احمد غامدی کا بتایا، کل میں نے آپ کو مفتی طارق مسعود کا بتایا، اس سے 2 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا جو ہے نا تقی عثمانی کا۔ وہ لوگ جو ہے وہ اس کو نگلیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین سے، اور یہ دین میں نقب لگ گئی ہے۔ میں نے کمپیریزن کر دیا جو ہے نا وہ دین اکبری کا اور یہ جو نیا دین ہے جس میں استثناء شامل ہے کہ دین ایکسپائر ہو گئے، اب استثناء جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اب اگلی بات پہ چلیں تو جو ہے نا وہ حسینہ واجد کو جو ہے نا وہ حسینہ واجد کو آپ جانتے ہیں کہ سزائے موت ہوئی ہے۔ نہ صرف حسینہ واجد کو سزائے موت ہوئی ہے بلکہ جو ہے وہ اس کو عمر قید بھی ہوئی ہے حسینہ واجد کو۔ تو اس سے یہاں پہ جو ہے وہ تہلکہ مچ گئے، یہاں پہ تھرتھلی مچ گئی ہے۔ میں نے پیپلز پارٹی کا آپ کو موقف بتایا کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ متنازع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہوتا ہے کہ جو مکھیہ منتری ہیں، جو نواز شریف کی کڑی ہیں مریم صفدر، وہ قسمیں دینا شروع ہو جاتی ہیں، وہ حلف لینا شروع ہو جاتی ہیں کہ میں نے زندگی بھر کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، کسی سے۔ مرید کے یاد کریں، ڈی چوک یاد کریں، اور کیا ہو رہا ہے روز کی بنیاد پہ پنجاب میں یہ یاد کریں۔ اب یہ لوگ اس پہ آ گئے ہیں کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ پھانسی کا پھندا وہ نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کبھی کسی سے زندگی میں ذاتی انتقام نہیں لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد کے خلاف جو آئی جی تھا نا وہ وعدہ معاف گواہ بنا ہے، اور حسینہ واجد کو سزائے موت بھی ہوئی ہے اور عمر قید بھی ہوئی ہے۔ ذل شاق کے خلاف آئی جی گواہ بنے گا، عرش شریف کے خلاف بھی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں، لہذا اب یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ ایک اور بات یاد کریں، آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی چوک ہوتا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن شہباز شریف وہ ٹی وی پہ نمودار ہوتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ یہ سارا کچھ فیلڈ مارشل صاحب کے تعاون سے ہوا۔ انہوں نے سارا کچھ ڈال دیا فیلڈ مارشل صاحب کے ذمے کہ ان کا بہت بہت شکریہ، وہ نہ کرتے تو ڈی چوک میں یہ جو ہم نے صفایا کیا ہے، یہ جو ہم نے چھنڈا مارا ہے، یہ ممکن نہیں تھا۔ اب ان ساری چیزوں کو آپ کنیکٹ کریں آپس میں، ساری چیزوں کو۔ اور عاصم منیر صاحب 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ بھٹو کے خلاف جو محمود مسعود تھا یا مسعود محمود تھا، وہ وعدہ معاف گواہ بنا تھا بھٹو کے خلاف۔ تو عاصم منیر صاحب کے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا یہ لوگ آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے؟ جو پنجاب کا آئی جی ہے، جو اسلام آباد کا آئی جی ہے، یہ جو محسن نقوی ہے، یہ یہی بنیں گے؟ کیونکہ حسینہ واجد کے جو ہے نا وہ قتل کے بعد سزائے موت کے بعد یہ جو دیوانے ہیں، جو حسینہ کے دیوانے ہیں، ان میں بہت تھڑتھلی مچ گئی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بنگلہ دیش میں ہو گیا ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے، اور سارا ملبہ اب آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں کہ کس کے گلے ڈالا جا رہا ہے، اور وہ ڈالا جا رہا ہے جنرل عاصم منیر کے جو ہے نا وہ گلے یہ ڈالا جا رہا ہے کہ جی یہ سارا کچھ جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں صرف ایک آپ کو جو ہے وہ خبر دیتا چلوں، وہ یہ کہ محمد بن سلمان یہ پہنچ رہے ہیں سعودیہ میں، اور جنرل عاصم منیر کا سب سے بڑا امتحان شروع ہونے والا ہے، کیونکہ جو کچھ لنچ پہ ہوا، جو کچھ وعدے ہوئے،
ساتھ نبھانے کے جو قسمیں ہوئیں یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے۔ محمد بن سلمان وہ F-35 لینے جا رہے ہیں۔ اب مارکیٹ میں خبر آئی ہے کہ F-35 دینے کی جو شرط ہوگی وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ہوگی۔ محمد بن سلمان اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، پھر کس کا نمبر آئے گا؟ جنرل عاصم منیر کا، اور یہ سب سے بڑا امتحان ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس ناجائز ریاست سے نفرت کرتے ہیں، اس کا نام نہیں سننا چاہتے۔ آپ کو مولویوں کا بھی پتہ ہے۔ تو اب یہ سب سے بڑا امتحان ہے جنرل صاحب کے لیے۔ جس طرح مشرف نے لال مسجد کو شہید کیا تھا، تو بش کا بیان تھا کہ مشرف نے ریڈ لائن عبور کر لی ہے، کہ اب بالکل ہمارے جو ہے نا وہ یہ گڈ بکس میں آ گیا، اس نے اڑا دی جامع مسجد حفصہ مدرسہ حفصہ اڑا دیا، اب سب ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ریڈ لائن ہے جنرل عاصم منیر کے لیے۔ کیا وہ محمد بن سلمان کے بعد اس ریڈ لائن کو عبور کرتے ہیں اور پاکستانی قوم جو ہے وہ کیا اس پہ رد عمل دیتی ہے؟ مزید بات کریں گے۔ بہت معذرت، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، بہت معذرت۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔